رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، آج آپ کے سامنے حضور پر نور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک پر گفتگو ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عزیز دوستو بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آج آپ کے سامنے سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس ہو رہا ہے کہ حضور پر نور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہم سب کے لیے نمونہ حیات ہے۔ خالق کائنات نے بنی آدم کی رہنمائی کے لیے دنیا عالم میں تقریباً 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ ہر نبی کو معجزات عطا فرمائے، کسی کو کوئی معجزہ عطا فرمایا، کسی کو کوئی معجزہ عطا فرمایا، کسی کو 2 معجزے عطا فرمائے، کسی کو 4 معجزے عطا فرمائے، کسی کو 6 معجزے عطا فرمائے۔ یعنی انبیاء مرسلین علیہ السلام کو گنتی کے حساب سے معجزات عطا فرمائے۔ لیکن جب باری آئی حضور پر نور خاتم الانبیاء امام الاولین و آخرین حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اللہ رب العالمین نے آپ کو سراپائے معجزہ بنایا۔ دیے انبیاء کو معجزے خدا نے، دیے انبیاء کو معجزے خدا نے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ عزیزان گرامی، محدثین کرام فرماتے ہیں کہ انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر میں ہے کہ حضور کو نور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ہر چیز کی کثرت عطا فرمائی۔ خیر کثیر سے کثرت مراد ہے اور ہر چیز کی کثرت سے نوازا گیا ہے۔ کوئی ایسی خیر نہیں جو آپ کو عطا نہیں فرمائی، لہٰذا ہر چیز کی کثرت سے آپ کو نوازا گیا ہے۔ جن میں معجزات کا ذکر بھی ہے کہ معجزات کی کثرت آپ کو عطا کی گئی۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ان کے معجزات سے ثابت ہوئی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے اسبات کے لیے بے شمار معجزات عطا کیے گئے۔ دوستان محترم، یہ درخت کے نہ کان ہیں، نہ زبان ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ پاؤں ہیں۔ درخت کے کان نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سنتا ہے۔ اس کے ہاتھ نہیں، وہ چلتا ہے۔ اس کے پاؤں نہیں، وہ چلتا ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام حکم دیتے ہیں تو درخت چل کر میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور پہاڑ، پتھر، درخت میرے آقا پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ حضرت قتادہ کی آنکھ نکل جاتی ہے تو نبی کریم علیہ السلام پکڑ کر دوبارہ اسی جگہ پہ رکھ کے اپنا لعاب دہن شریف لگاتے ہیں تو وہ نکلی ہوئی آنکھ بالکل صحیح و سالم ہو جاتی ہے۔ پنڈلی ٹوٹ جاتی ہے، ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو نبی کریم علیہ السلام لعاب دہن لگا کر جھوڑ لگاتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بے شمار معجزات ہیں۔ سورج واپس نہیں پلٹتا، لیکن حضرت مولا علی کی نماز عصر رہ رہی تھی، قضا ہونے کے وقت تھی، تو میرے آقا علیہ السلام اشارہ کرتے ہیں تو سورج واپس پلٹ جاتا ہے۔ چاند زمین پر نہیں آتا، بلکہ چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے میرے آقا کا اشارہ پاتے ہی۔ چاند آپ سے باتیں کرتا ہے، میرے نبی سے باتیں کرتا ہے، میرے نبی چاند سے باتیں کرتے ہیں، وہ چاند آپ کی باتوں کا جواب بھی دیتا ہے۔ جدھر جدھر انگلی
میرے نبی اٹھاتے گئے چاند ادھر ادھر ہی چلتا رہا، یعنی کہ یہ دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے کثرت عطا فرمائی۔ عزیزان گرامی، انبیاء کرام علیہ السلام کو دیگر معجزات عطا فرمائے، لیکن اپنے محبوب کو سراپا معجزہ بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ تو جب انبیاء مرسلین نے معجزات دکھائے تو ان کی قوم نے بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے خدا یا خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، لیکن جب باری آئی اپنے محبوب کی تو رب کائنات نے فرمایا کہ پیارے محبوب اعلان فرما دیجئے کہ کہیں یہ لوگ آپ کے معجزات کی کثرت کی وجہ سے آپ کو خدا یا خدا کی اولاد نہ کہنا شروع کر دیں۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، میں بھی انسان ہوں، میں بھی بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ اسی لیے بار بار ذکر آتا ہے کہ بعبدہ۔ عزیزان گرامی، حضور کو نور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ نے ایسے ایسے کمالات پیش کیے کہ اعلان نبوت فرمانے کے بعد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو ان لوگوں نے انکار کیا جو کہ آپ کو پہلے صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا، میرے آقا علیہ السلام نے جب فرمایا کیا مجھے کبھی آپ نے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے بیک زباں ہو کر کہا کہ نہیں، ہم نے اے محمد آپ کی زبان پر کبھی بھی جھوٹ نہیں دیکھا ہے۔ تو عزیزان گرامی، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، ایسی پاک ہستی ہیں کہ جنہوں نے نہ بچپن میں، نہ لڑکپن میں، نہ جوانی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کی، سود کا کاروبار نہیں کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پہلی حیات مبارکہ جو 40 سال کا عرصہ ہے تقریباً، وہ بھی ایسے گزارتے ہیں کہ جو کافر ہیں وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں کہ آپ کو صادق اور امین کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں پیدا ہوئے اور وہیں پر پروان چڑھے۔ اعلان نبوت سے 40 سال پہلے آپ نے اپنی زندگی مبارکہ کا حصہ گزارا، اور پھر آپ نے ان لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں دیکھو کہ میں نے ایک زندگی کا حصہ تمہارے اندر گزارا ہے، کہ فرمایا پس تحقیق تو گزار چکا ہوں میں تمہارے درمیان عمر کا ایک حصہ، تو اتنا بھی نہیں تم سمجھتے؟ افلا تعقلون، کہ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تم اتنا بھی نہیں سمجھ سکتے؟ تو عزیزان گرامی ذرا دیکھیے کہ 40 سال کی عمر زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے۔ آج کل تو سمجھ لیں کہ آپ 2 حصے گزار چکے، لیکن ان لوگوں نے پھر بھی انکار کر دیا۔ تو دیکھیے حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے ان میں 40 برس گزارے اور 2 سال میں گزارے کہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح خواب دیکھتے رہیں۔ تو آپ کی عمر مبارک تقریباً 63 برس بنتی ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور لا ریب کی کلام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو اپنا کلام بنایا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برحق ہونے کی دلیل بنایا، کیونکہ عرب کے لوگ بڑے فصیح و بلیغ تھے، عربی کے اوپر بڑی مہارت رکھتے تھے، اسی وجہ سے وہ دوسروں کو غیر عربی جو تھے ان کو عجم کہا کرتے تھے، لیکن جب وہ اپنے اوپر فخر کیا کرتے تھے کیونکہ ان کے حافظے بڑے تیز تھے، فصاحت و بلاغت تھی، فصیح و بلیغ زبان رکھنے کے باوجود جب وہ اپنے اوپر فخر کرنے لگے، ناز کرنے لگے، تو پھر ان میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے مبعوث فرمایا اور انہی میں سے رسول بھیجا، اور پھر فرمایا کہ میں نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ، میں نے تم ہی میں سے ایک رسول اپنا بھیجا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب وہ اپنے اوپر
ناز کرنے لگے، فخر کرنے لگے، تو رب کائنات نے قرآن مجید کی آیاتوں کا نزول فرمایا اور پھر فرمایا کہ تم کسی کو سمجھتے نہیں تو آؤ اس قرآن جیسی کوئی ایک صورت لے کر آؤ، اگر ایک صورت نہیں تو کم از کم ایک آیت کا ہی مقابلہ کر لو، اور ہمارے اپنے اپنے حمایتیوں کو بھی بلاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، لیکن وہ نہیں لا سکے، نہ ہی لا سکیں گے۔ عزیزان گرامی، مجبور ہو جاتے ہیں کافر کہنے کو کہ یہ کسی شاعر کا یا کسی جادوگر کا کلام نہیں، بلکہ حقیقتاً یہ اللہ وحدہ لا شریک کا ہی کلام ہو سکتا ہے، کیونکہ پہلے وہ کہتے تھے کہ یہ کلام کسی شاعر کا کلام ہے، کسی جادوگر کا کلام ہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا مجبور ہو گئے، عاجز ہو گئے، تو پھر انہیں کہنا پڑا کہ یہ تو کسی شاعر کا یا جادوگر کا نہیں، بلکہ یہ اسی ذات کا کلام ہوتا ہے۔ دوستان محترم، آج بھی ہم دنیا و آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ سب چیزوں کو چھوڑ کر صرف ایک ذات ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، جس کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی بات ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں ایک ہی رستہ بتایا ہے، وہ قرآن مجید ہے اور سنت رسول ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو پہچانیں اور اس پر عمل کریں۔ آج دنیا و آخرت کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہمیں قرآن پاک پڑھنا چاہیے اور حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں اور سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کریں۔ آج دنیا میں مسلمان جگہ جگہ پر ذلیل و خوار ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے، پستی کی وجہ یہی بنتی ہے کہ وہ مسلمان نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان نہیں۔ آج آپ اپنے اندر دیکھیں کہ میرے اندر کتنی کوتاہیاں ہیں، کتنی گمراہی ہے، میرے اندر کتنی سستی ہے، جہالت ہے۔ وہ اپنی سستی اور جہالت کو دور کریں۔ آج بڑی ہی بدقسمتی کا ہمیں مظاہرہ کرنا پڑ رہا ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے جو اکابرین ہیں ان کا ہم نے رستہ چھوڑ دیا، ہمارے جو بزرگان دین تھے ان کا رستہ ہم نے چھوڑ دیا، تو پھر کیا ہے کہ ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کاش کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کے رستے کو نہ چھوڑا ہوتا کہ جنہوں نے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں دی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیت، امام مالک جیسی شخصیت، حضور سیدنا غوث اعظم جیسی شخصیت، حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیت، حضور سیدنا پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان ہستیوں کے رستوں کو ہم نے چھوڑ دیا۔ آج ہم نے اپنی اپنی منمانیاں شروع کر دی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، آج اگر ہم ترقی چاہتے ہیں، دنیا آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، تو وہ سنت رسول میں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آج بھی اپنے وقت کو ہم سنوار سکتے ہیں، ورنہ پچھلی آنے والی قومیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ خاص کر جو ممبر و محراب کے وارث ہیں، علماء اکرام، اس بات میں اہم کردار ادا کریں کہ آج ہمیں سیرت رسول کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں یہود و نصارہ کے طریقوں کو چھوڑ کر اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو حضور کو نور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔